ہلو فرینڈس، جیسا کہ ہم اسلامیات کی سیریز شروع کر چکے ہیں سی ایس ایس سے ریلیٹڈ، تو آج ہمارا سلیبس کا اگلا ٹاپک جو کہ اسلامک بلیفز اور اس کے امپیکٹس آن انڈیویجول اینڈ سوسائٹی اینڈ فنڈامنٹل آف اسلام پہ مشتمل ہے۔ تو آج ہم ایک اور بلیف پہ ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے توحید۔ توحید کا سب سے پہلے انٹروڈکشن ہے، جو پہلا پارٹ ہے ہماری شہادہ کا، یعنی کہ جو ہم شہادت دیتے ہیں اس میں ہے کہ ہم توحید کو شو کرتے ہیں، اس میں ہم بتاتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور توحید بھی اسی کانسیپٹ پہ جو ہے نا عمل کے نام کو یا اس چیز کے عمل کو کہ خدا ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ یہ ایک سٹارٹنگ یعنی کہ بیسک پوائنٹ آف اسلام ہے۔ اس کے بغیر آپ اسلام میں انٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بندہ جو اس بات کو نہیں مانتا کہ خدا ایک ہے وہ اسلام کی کسی بات کو نہیں مان سکتا۔ تو ہر چیز کا ریلیشن توحید کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر آپ خدا کو ایک مانیں گے تبھی اس کے نبی پر ایمان لایا جائے گا، تبھی جو ہے اس کتاب یعنی کہ ہولی قرآن پر عمل کیا جا سکتا ہے جب توحید پر عمل ہوگا۔ تو وہی خصوصیات اگر کوئی انسان اللہ کے سوا کسی اور کو دیتا ہے تو اسے شرک کہتے ہیں، دیٹ از کالڈ شرک۔ اور جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ جو بھی خدائی خصوصیات کسی اور شخص کو یا کسی اور چیز میں دیکھتا ہے تو وہ شرک کہلاتا ہے۔ The Quran asserts the existence of a single and absolute truth that transcends the world۔ قرآن اس چیز کا بتاتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ دیکھے کہ جو ایبسلیوٹ ٹروتھ ہے یا سنگل ایگزسٹنس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی نہیں، a unique independent and indivisible being who is independent of the entire creation، جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ اکارڈنگ ٹو اسلام از اے یونیورسل گاڈ، یعنی کہ پوری دنیا کا ایک ہی خدا ہے اور اس کا نام اللہ ہے، rather than a local tribe۔ یعنی کہ یہ جس طرح پہلے کرسچن میں یا عیسائیوں میں لوکل ٹرائبس ہوتے تھے نا، ہر قبیلے کا اپنا خدا، ہر معاشرے کا، ہر قوم کا اپنا خدا ہوتا ہے، تو جو ہمارے پاس جو اسلام میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری دنیا کے خدا ہے، وہ کسی پرٹیکولر چیز کے نہیں ہے۔ اللہ از این ایبسلیوٹ، وہ انٹیگریٹس آل افرمیٹیو ویلیوز اینڈ بلاکس نو ایول۔ تو اسی طرح ہم اس میں دیکھتے ہیں آیات جو کہ توحید کی امپورٹنس کو شو کرتے ہیں۔ Who can intercede with him except his permission، یعنی کہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کون ہے جو مداخلت کر سکے سوائے اس کی پرمیشن کے، یعنی کہ اس کے سوا کون اس کے معاملات میں ہاتھ ڈال سکتا ہے یا مداخلت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک سورہ اخلاص یعنی کہ بہت مشہور آیت ہے، ہم ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں، He is Allah who is one، Allah the eternal refuge، He neither begets nor is born nor is there to him any equivalent، یعنی کہ اللہ واحد ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ اب یہاں پر ایک بیسک ٹرم یا بیسک کانسیپٹ آتا ہے شرک کا۔ دیکھیں جو توحید ہے وہ توحید کا جو اینٹی تھیسس ہے وہ شرک ہے، یعنی کہ خدا کو ایک ماننا توحید ہے اور خدا کی خصوصیات کسی اور میں ماننا شرک ہے۔ It is usually but not always in the form of idolatry and supplication to others than Allah, or believing that they hold the same attributes as him in an equal or lesser degree۔ یعنی کہ اب وہابیزم وہ شرک کو دو چیزوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، ایک ہے گریٹر شرک، ایک ہے لیسر شرک۔ اب جو گریٹر شرک ہے وہ ہے بیسیکلی اوپن اینڈ اپیرنٹ، یعنی کہ کوئی ایسا شرک جو اوپنلی کیا جا رہا ہے اور واضح طور پہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے شرک الاصغر، یعنی شرک الاکبر، شرک الاصغر۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا شرک جو چھپا کے کیا جا رہا ہے، اس کو شرک الاصغر کہتے ہیں، یعنی کہ لیسر شرک۔ اس کے بعد ہے اسی پہ ایک آیت ہے چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 48 of the Quran reads، God does not forgive
the joining of partners with him, یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا جائے. تو یہ ہو گیا شرک. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیٹیگریز آف توحید. توحید کی بیسیکلی 3 کیٹیگری ہیں. توحید الربوبیہ, maintaining the unity of lordship. توحید الاسماء والصفات, maintaining the unity of Allah's names and attributes. توحید العبادہ, maintaining the unity of worship, یعنی کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرنا. اب توحید الربوبیہ, maintaining the unity of lordship. This category is based on the fundamental concept that Allah alone caused all things to exist when there was nothing. یہ کیٹیگری یہ بتاتی ہے کہ خدا تب بھی تھا جب دنیا میں کچھ نہیں تھا. He sustains and maintains creation without any need for it or for it. یعنی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں, اس نے کسی بھی چیز کو اپنے لیے نہیں پیدا کیا. And he is the sole Lord of the universe. اور وہ واحد خدا ہے. And its inhabitants without any real challenge to his sovereignty. اور اس کی sovereignty کو کوئی challenge نہیں کر سکتا. In Arabic, the word used to describe this creator sustainer quality is Rabubiyya, which is derived from root Rab. Rab mana Lord. Rabubiyya. According to this category, since God is the only real power in existence, it is He who gave all things the power to move and to change. یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو سول پاور ہے, جو پاور ہے اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. یعنی کہ وہ all in all ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مکمل ذات ہے, اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. Evidence from Quran and Sunnah. Quran and Sunnah have given evidence regarding the Rububiyyah Tawheed. Allah created all things and He is the agent on which all things depend. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں بنائی ہیں اور تمام چیزیں اسی پہ ڈیپینڈ ہیں. And Allah created you all and whatever you do. اور اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ تمہیں پیدا کیا, تم سب کو پیدا کیا اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو. The Prophet ﷺ further elaborated on this concept saying, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی وضاحت کی ہے. Be aware that if the whole of mankind gathered together in order to do something to help you, they would only be able to do something for you which Allah had already written for you. Likewise, if the whole of mankind gathered together to harm you, they would only be able to do something to harm you which Allah had already written to happen to you. یعنی کہ اگر پوری دنیا یہ اس بات پہ جڑ جائے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے یا تمہارے لیے کچھ کریں گے, تو وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا تمہارے لیے لکھا ہے اتنا ہی تمہارے ہو سکتا ہے. یعنی کہ تمہارے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اگر پوری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو تب تک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نہ چاہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے. توحید الاسماء وصفات, maintaining unity of Allah's names and attributes. یعنی کہ جو کوالٹی اللہ تعالیٰ میں ہے وہ کسی شخص میں نہیں ہے, اور جو نام اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی نام ہیں, وہ کسی انسان کے یا کسی شخص کے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اب یہ کیٹیگری بیسیکلی 5 ایسپیکٹ پہ مشتمل ہے. توحید الاسماء والصفات. For unity of Allah's name and attributes to be maintained in the first aspect. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نیم اور اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ مینٹین کی جائے. Allah must be referred to according to how he and his prophet have described him. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ویسے ہی دیکھنا ہے جیسے کہ اس نے اپنے بارے میں بتایا ہے یا اس کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہے. Without explaining away his names and attributes by giving them meanings other than their obvious meanings.
The second aspect of Tawheed as-Sama was Sifat involves referring to Allah as He referred to Himself without giving Him any names or attributes. अब तौहीद as-Sama व सिफात में ये है कि अल्लाह ताला ने जो खुद के नाम खुद रखे हैं ना, आप सिर्फ उन्हीं नाम से अल्लाह को बुला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसका कोई नाम रख दो, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के जो 99 नाम है उनमें से आप जो चाहो उसका नाम लो, लेकिन उनके अलावा आप अल्लाह ताला का कोई नाम नहीं ले सकते हैं। थर्ड एस्पेक्ट ऑफ तौहीद as-Sama व सिफात, Allah is referred to without giving him the attributes of his creation, यानी कि अब जो उसने क्रिएशन है उसकी, यानी कि इंसान, कोई ऐसी खासियत जो अल्लाह ताला को आप कहो कि वो इंसानों वाली है। जैसे कि एक मशहूर आयत है कि ना उसे नींद आती है, ना उसे नींद नहीं आती, या उसे ऊँग नहीं आती, उसे भूख नहीं लगती। तो उस हिसाब से अगर कोई ये बात कहे कि अल्लाह ताला को जो है वो उस टाइम नींद आ गई थी, तो बनौज बिल्ला, तो इस तरह की बात नहीं जो है ना वो तौहीद से बाहर निकाल देती है इंसान को। तो जिस तरह बाकी मजहब कहते हैं, बाइबल और तोरा, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में जमीन और आसमान बनाई, उसके बाद वो सो गए। तो ये जो चीजें हैं ना, ये नहीं होनी चाहिए। और इसी चीज को आज तौहीद यहूदी और ईसाई फॉलो करते हैं, इसीलिए सैटरडे और संडे को रेस्ट का दिन वो लोग मानते हैं। The fourth aspect of Tawheed as-Sama wa Sifat requires that man not be given the attributes of as-Sama wa Sifat requires that man not be given the attributes of Allah. थर्ड एस्पेक्ट में ये था कि कोई इंसानी खासियत खसूसियत अल्लाह ताला में ना, अल्लाह ताला को ना दी जाए। और अब इस पॉइंट में ये है कि कोई अल्लाह ताला की क्वालिटी भी इंसान को ना दी जाए, यानी कि वाइस वर्सा है। ठीक है, पहले तो कोई ऐसी क्वालिटी इंसानों वाली अल्लाह ताला में नहीं बतानी चाहिए, और ना ही कोई अल्लाह ताला की क्वालिटी इंसान में बतानी चाहिए। मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ अल्लाह नेम्स, और दूसरा मैंने ये पहले भी पॉइंट का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला के नाम जो है ना वो अल्लाह ताला के ही होने चाहिए, वो इंसान के नाम नहीं होते। इसीलिए हम लोग प्रीफिक्स ऐड करते हैं, जैसे अब्द मीनिंग स्लेव ऑफ और सर्वेंट ऑफ, जैसे अब्दुल्ला, हम जहाँ डायरेक्ट किसी का नाम अल्लाह नहीं रख सकते, हमें अब्दुल्ला उसका नाम रखना पड़ता है, यानी कि अल्लाह ताला का सर्वेंट। उसके बाद है तौहीद अल इबादा, मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ वर्शिप, यानी कि सिर्फ एक खुदा की इबादत करना। इफ यू आस्क देम who created them, they would surely say Allah. Most of them do not believe in Allah except while joining partners to Him. Ab all forms of worship must be directed only to Allah, because He alone deserves worship, and it is He alone who can grant benefit to man as a result of his worship. This line is self-explanatory. Furthermore, there is no need for any form of intercessor or intermediary between man and God. Trinity in person, yani ki had there been in them heaven and earth any deities except Allah, they would both have certainly been ruined. Unity in actions, unity in attributes, ये तीनों काइंड्स हैं जो कि हम कैटेगरी में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ तौहीद, तौहीद कुछ ऐसी डिमांड्स, कुछ ऐसे एम्स हैं जो कि वो अपने बिलीवर से एक्सपेक्ट करता है। जैसे कि मुआहिद, मुआहिद कहते हैं बिलीवर इन अल्लाह, ये एक अरबिक टर्म है मुआहिद। बिलीवर इन अल्लाह शुड नॉट ओबे एंड वर्शिप एनीवन एक्सेप्ट गॉड। एक बिलीवर जो अल्लाह ताला पे यकीन करता है, उसे अल्लाह ताला के सिवा किसी को ओबे नहीं करना है और ना ही किसी की इबादत करनी है। कॉल फॉर हेल्प टू गॉड ओनली, यानी कि आपने सिर्फ अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी है। यू अलोन वी वर्शिप एंड यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प। बिलीव दैट, तीसरा एम एंड ऑब्जेक्टिव ये है, बिलीव दैट गॉड अलोन इज द नोअर ऑफ द अनसीन। इस बात पे यकीन रखना कि अनसीन चीजों को सिर्फ अल्लाह ही देख सकता है, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। A believer should in no circumstances sacrifice any animal or gives any in the name of any person other than God, nor mentions any other name along with God
when sacrificing. ایک بلیور کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی قربانی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد a believer must believe with full conviction and understanding that God has power over all things. ایک بلیور کو اس بات پر فل یقین ہونا چاہیے اور اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تمام چیزوں پہ طاقت رکھتا ہے، سبقت رکھتا ہے. اب امپیکٹس آف توحید آن ہیومن لائف. توحید پر انسانی زندگی کے اثرات، یعنی انسانی زندگی پہ توحید کے اثرات. پہلا ہے کریٹ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی. دوسرا اثر یہ ہوتا ہے width of vision. تیسرا اثر ہے self respect. چوتھا ہے modesty and humility. پانچواں ہے virtuous and upright. چھٹا ہے satisfaction of heart. ساتواں ہے determination. آٹھواں ہے bravery. نواں ہے peace and contentment. دسواں ہے obedience. اب impact of توحید on society. equality and dignity. اس میں معاشرے میں ایکوالٹی اور ڈگنیٹی فلرش ہوتی ہے. He is dearest to God who is more pious. یعنی کہ وہ جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے. اس کے بعد O people, your Lord is one and certainly your Father is one. There is no preference to an Arab or non-Arab, a non-Arab or an Arab, while or black and black over white, but only due to taqwa. اب یہ لاسٹ سرمن سے لی گئی لائن ہے ہیومن ڈگنیٹی سے ریلیٹڈ کہ آپ کا خدا ایک ہے اور آپ کا والد ایک ہے، یعنی کہ حضرت آدم، اور کسی کو کسی پہ کوئی سبقت حاصل نہیں. عرب کو نان عرب پہ اور بلیک کو وائٹ پہ اور وائٹ کو بلیک پہ کوئی سبقت حاصل نہیں ہے. یونٹی اینڈ برادرہڈ. توحید پر عمل کرنے سے یہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ یونٹی اور برادرہڈ پھیلتا ہے. Certainly all Muslims are brothers. یقیناً تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. The Prophet peace be upon him says that all believers are like a body. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. جب ایک حصہ کسی جسم کا بیمار ہو جاتا ہے تو تمام جو باقی جسم کا حصہ ہے اس بیماری کو شیئر کرتا ہے. اسی طرح توحید ایک قسم کی بونڈ کریٹ کرتا ہے بلیورز کے بیچ میں. سو تھینک یو. آئی ہوپ کہ آج آپ کو توحید سمجھ آیا ہو.